अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू है कुरान समझ कर पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। एक मुफ्ती साहब का बयान सुना था। उनके बयान का टाइटल ये था कि कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए। मसला ये नहीं कि उस मुफ्ती साहब के मकतब फ़िक्र वाले अमूमन ये कहते रहते हैं कि कुरान समझ कर पढ़ने से भटक जाते हैं और कुरान समझने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए न जाने कितने उलूम की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे दिल में ये आया कि देर हो दुरुस्त हो, लोग जो हैं हकीकत की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है यहीं से बदलाव हो उन लोगों में। मैंने सुनने लगा तो मुफ्ती साहब ने पहली बात ये जो कहे हैं, कुरान जो है लोगों के लिए हिदायत है। हिदायत जो है समझ कर पढ़ने से ही मिलती है। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा कहा है, मेरे को बड़ी पसंद आई। उसके बाद इधर उधर की बात होती रही। कुरान पढ़ने से जिस तरह से नेकियां मिलते हैं वो बयान कर रहे थे। उसके बाद जो हैं हुर्फ़ मुक़द्दसात यानी अलग अलग पढ़ने वाले लेटर्स जो है अलिफ लाम मीम जो हैं, अलिफ पढ़ने से 10 नेकियां, लाम पढ़ने से 10 नेकियां, मीम पढ़ने से 10 नेकियां इस तरह से मिलते हैं। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। यानी अलिफ लाम मीम का जो मतलब हमें कोई नहीं जानते हैं। बग़ैर मतलब के अलिफ लाम मीम लेने से हमें नेकियां मिल रहे हैं। तो इस तरह से बग़ैर मतलब के कुरान पढ़ने से भी हमें बहुत सारी नेकियां मिलते हैं। मगर कुरान समझ कर पढ़ने से जो नेकियां मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यही मुफ्ती साहब ने कह रहे थे। मगर मुफ्ती साहब पहले जो कहे हैं उस बात पर टिके नहीं, क्योंकि कुरान जो है हिदायत है। हिदायत समझ कर पढ़ने से मिलती है। उस बात को भूल गए हैं। नेकियों की तरफ उनकी पूरी स्पीच चले गई। नहीं, ये कहें कि अगर कोई मुसलमान दुनिया भर की जो तर्जुमे हैं उसके ज़रिए से और इस्लाम 360 ऐप जो हैं अगर उसके ज़रिए से क्यों ना हो, कुरान समझ कर पढ़ने की अगर कोशिश करता है तो अकेले में वो भटक जाता है। अगर कोई मुसलमान समझ कर पढ़ने की इच्छा रखता है तो वो किसी आलिम के पास जा कर के कुरान समझने की कोशिश करना चाहिए। उन्होंने पूरी स्पीच में ये कहें कि कुरान समझ कर पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर अकेले में कुरान समझ कर पढ़ने से भटक जाते हैं। तो अगर तुम कुरान समझ कर पढ़ना चाहते हो तो किसी आलिम के पास जा कर के कुरान समझ कर पढ़ सकते हैं। यहाँ एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, कुरान समझ कर पढ़ना कितनी ज़रूरत है, ये बात उन्होंने नहीं कहे। कुरान समझ कर पढ़ने से तो नेकियां कुरान समझ कर पढ़ने से हिदायत मिलती है, मगर समझ कर नहीं पढ़ने से नेकियां मिल जाते हैं। कुरान समझ कर नहीं पढ़ने से ही हमारे मुसलमानों का फसाद का जड़
قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے۔ مفتی صاحب نے جو بیان دیے ہیں وہی پرانے والا قرآن کے لے کے ان کا نظریات اور ان کا اسٹینڈ کو دہراتا ہے۔ عام انسان کے پاس قرآن جانا ان کو بالکل پسند نہیں۔ ان کے پورے لیکچر کے اندر وہی بات تو نکل آئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو بیان دیے ہیں ہو بہو وہی بات نکل آئی کہ قرآن کو لے کے ان کا پرانا اسٹینڈ جو رویہ تھا۔ عام انسان کے پاس قرآن جانا ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں۔ اور ان کے پورے لیکچر کے اندر وہی بات نکل آئی کہ قرآن پڑھنے سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کی بات پہ آئیں گے۔ مفتی صاحب نے قرآن جو ہے ہدایت ہے، ہدایت جو ہے سمجھ کر پڑھنے سے ملتا ہے، بغیر سمجھ کر پڑھنے سے نیکیاں مل جاتے ہیں، وہ نیکیاں مل جانے سے آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچتی ہے تو اس ہدایت کی پیروی کرنا، جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کسی طرح کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اگر عالم کے پاس قرآن سیکھنا ہو تو کتنے عالم ایسے ہیں کہ قرآن سمجھانے والے، قرآن سکھانے والے؟ کیا عالم مسجد آ کر کے جو کوئی بھی آ رہا ہے اسے قرآن کی بات سمجھا سکتا نہیں؟ پھر عالم کے پاس خود جانا ہے، اگر خود سیکھنے کے لیے کوشش کرا تو وہ بھٹک جائے گا۔ وہی بات ہو گئی نا، مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منافقین قرآن کی آیتیں سنتے تھے، وہ صبح میں کہتے تھے کہ تصدیق کر دیتے تھے، شام آنے کے بعد اسے انکار کرتے تھے تاکہ لوگ بھی بھٹک جائیں۔ ناظرین کرام، قرآن پڑھنے سے بھٹک جاتے ہیں، اس طرح کی بات جو کہتے ہیں تھوڑا سا غور کریے گا۔ اگر ایک باپ جو ہے بیٹے کو نصیحت دیتا ہے، بیٹا میں تیرے لیے سب کچھ ہوں، بیٹا کرنٹ میں انگلی رکھو نا جلے گی، بیٹا اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کر، برے لوگوں سے دور رہو، بیٹا جو راستہ میں لے جا رہا ہوں اسی راستے سے آ، اسی راستے سے جا۔ اس طرح کی نصیحت ہر باپ اپنے بیٹے کو دیتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اس نصیحت کو لے کر کے اگر بیٹا چلا تو بھٹک جاتا، گمراہ ہو جاتا، اگر بولے تو اس باپ کے دل کو کتنا ٹھیس پہنچتا ہے۔ جس طرح سے باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت دیا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نصیحت دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم ہے، یعنی ہمیں قیامت کے دن سے ڈرو، دوزخ کے آگ سے بچو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کر، مجھے سے مدد مانگ۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیری عبادت کروں گا، تجھے سے مدد مانگوں گا، مگر ہمارا رویہ اس سے الگ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ چلا، مگر اللہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر کے ہمیں دوسرا راستہ چل رہے ہیں۔ اللہ کا بتایا ہوا راستہ چلنے سے بھٹک جاتے کہہ رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تو قہر ڈھایا جو گمراہ ہوئے ہیں۔
یعنی گمراہوں کا راستہ میں نہیں چلوں گا، پروردگار میں سیدھا راستہ چلوں گا۔ جو صحابہ تھے، شہداء تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان لوگوں کا راستہ چلوں گا۔ بولنے کے باوجود ہمیں غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ آخرت کا ڈر نہیں، قیامت کے دن اگر جہنم کا ڈر بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رہا ہے کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا سچا راستہ، تیرا بتایا ہوا راستہ، قرآن کا راستہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں بتائے ہیں، اس طرح سے چل۔ وہ راستہ چلا۔ بولنے کے باوجود اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستہ کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہو چھوڑو، اگر وہ راستہ چلے تو بھٹک جاتے ہیں، بولنا کتنی بری بات ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا جنا، جب وہ گالی ہوتی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستہ چلنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بولنا یہ کیا ہے؟ جو علم والا 15 سال 20 سال مدرسوں میں پڑھ کر نکل کر آتا ہے، وہ اس کی زبان سے یہ کہنے کے لیے کیسا منہ اٹھتا ہے، کس طرح سے وہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو بھٹکا رہا ہے۔ وہ انسان ہے یا شیطان؟ وہ انسان ہے یا شیطان؟ اللہ کے احکامات کو لے کر کے چلنے سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھنے سے بھٹک جاتے ہیں۔ بولنے والا انسان ہو سکتا ہے، یہ عقل و سلیم رکھنے والے عام انسانوں کے لیے، کسی مفتی عالموں کے لیے میرا یہ بیان نہیں۔ وہ لوگ بند کر دیجئے، میرا یوٹیوب بند کر دیجئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔